السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں نے یہ جو فضائل اعمال شروع کیے ہوئے ان میں ہم حکایت صابر رضی اللہ عنہ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں سے ہم نے جو آج پڑھنا ہے وہ حکایت صابر رضی اللہ عنہ کا تیسرا باب پڑھنا ہے۔ باقی ہم نے 2 پڑھ لیے ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو ان کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کا جو بیل آئیکن ہے بیل آئیکن پہ ٹک کریں تاکہ میری آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے 3 پارٹ اپلوڈ کر دیے ہیں، اور میں نے فیس بک کا بھی پیج بنا دیا ہے، آپ اس سے بھی وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اسلامک پیج کا فیس بک پہ پیج بنایا ہے، وہ ہے، آپ اس میں بھی آ کے اس کو بھی لائک کر لیں اور اس کو بھی فالو کر لیں۔ یہ آپ دیکھ لیں میں نے یہاں پہ پوسٹ وغیرہ بھی ڈالی ہوئی ہے، اور آپ بھی اس کو لائک وغیرہ کریں، شیئر کریں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارا دین زیادہ سے زیادہ پھیلے، جتنے بھی کافر ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا ایمان ذرا سا تازہ ہو جائے۔ اس وجہ سے میں نے یہ چینل کو شروع کیا ہوا ہے۔ اب اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب جب بھی ہم اس کو شروع کریں گے تو ہم درود شریف کے ساتھ شروع کریں گے۔ میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، آپ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جان نثار تھے اور فرمان بردار، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا جائے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے شکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟
مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکال لیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار، تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شقی بعض آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سی تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نپٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہوں۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا۔ اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہوگی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کا ناقابل جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار نے پریشان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشداری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائے اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والنامہ ہاتھ میں تھا کہ اس حالت میں انتقال فرمایا۔ رضی اللہ عنہ بخاری و فتح فائدے میں لکھتے ہیں کہ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطیہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی۔
اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطیہ وہ مسلمان ہو۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہمارے دین کی خاطر اتنی مشقتیں برداشت کی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی مشقتیں نہیں برداشت کر سکتے، ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، اس کے پاس ایک دم، لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ پیش آتا، فرض کریں بیماری ہوتی یا کوئی مسئلہ ہوتا، تو وہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ اس لیے آج ہم کیوں کمزور ہیں؟ ہم اسی وجہ سے کمزور ہیں کہ ہمارے ایمان ایک بہت کمزور ہو گئے، اور ہم جو یقین کرتے ہیں وہ غیر چیزوں پہ یقین کرتے ہیں، غیر چیزوں پہ یقین کرنے والا اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیں نماز کی طرف رجوع کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میں قصہ پڑھوں گا وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی کا اسلام اور مصائب کا ہے۔ یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارا دین زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔